وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ یقین جانیں میری خوشی بیان سے باہر ہے کہ آپ کے اس مدرسہ میں دورہ حدیث شروع ہوا. مولانا میرے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں پہلے بھی بہت سی عزتوں سے نواز رکھا تھا. اب اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں شیخ الحدیث کا درجہ عطا کر دی. بخاری کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. کلمے اگر پیارے ہیں تو یہ کلمے بولنے والے لوگ بھی اللہ کو پیارے ہوں.
کلمے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے حبیب ہی نے آپ کو سنائے۔ رات اگرچہ کافی بیت گئی ہے، تقریر خطیب سے کروانا سامعین کا کام ہوتا ہے۔ جے تسی گوڈیاں سر دینے نا، پھر میں بھی 15 منٹ تو بعد جان چھڑا لینا۔ اور اگر آپ بیدار رہیں، میرے ساتھ بولیں، میرے اشارے، استعارے، کنائے، میری ضربیں، وہ اگر آپ سمجھتے رہیں میں بھی بولتا رہوں انشاءاللہ۔ پچھلا اسلامی مہینہ جو گزرا ہے اسے آپ جمادی الثانی کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اس شخصیت کا انتقال ہوا جو خلیفہ بلا فصل تھا۔ میرے نبی کا یار غار تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو انتقال ہوا تھا سیدنا معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کہیں گے میں دونوں کا جوڑ کیسے ملاؤں؟ جن کا انتقال 22 جمادی الثانی کو ہوا ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حیدر کرار نے رضی اللہ تعالی۔ اور جن کا انتقال ہوا 22 رجب کو اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حیدر کرار کے 2 بیٹوں نے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گھر میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ مسجد نبوی میں بیعت عام ہو رہی۔
میں اتنا جلدی اٹھا کہ میرے کاندھے کی چادر بھی گر گئی. میں نے مسجد نبوی میں دیکھا ابو بکر منبر پہ اور صحابہ اس کے ساتھ اس طرح چمٹے ہوئے ہیں جس طرح ماکھی کی مکھیاں چھتے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں. میں آگے بڑھا اور میں نے یہ کہہ کے ان کی بیعت کی کہ جس ابو بکر کو میرے نبی نے میرے دین کا امام بنایا تھا، علی اسے دنیا کا امام مانتا ہے. دین سے مراد نماز تھی. اپنی زندگی سے 4 دن پہلے جب میرے نبی بار بار وضو کرتے، بار بار غشی آتی، بار بار وضو کرتے، پھر غشی آتی، تو پھر میرے نبی نے سمجھا کہ نکاہت ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، بیماری ہے، میں مسجد میں جا کے عشاء کی نماز نہیں پڑھا سکتا. تو میرے آقا نے کہا تھا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. رضی اللہ تعالی. میں بالکل منفی رنگ اختیار کرنے والا خطیب نہیں ہوں. ویسے بھی حضرت علی کے پاؤں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرمہ ہے. میرا ایمان حیدر کرار کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طبقہ مصنوعی فضائل گھڑتا ہے اور پھر وہ تان کرتا ہے ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے، جب میرے نبی کہہ رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ بڑا مشکل سوال میں توڑے تے کی. بولو کہاں تھے؟ کہو نا مدینے میں. بیمار تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے؟ میرے نبی کے چچا عباس کہاں تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ. میں نے کہا نا میرے ساتھ بولو گے تو میں تقریر کروں گا. بولو نا. ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ، ان کے تیسرے بیٹے فضل، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل، حضرت حسن، حضرت حسین. میرے نبی کے رشتہ دار مدینے میں موجود تھے. میرے نبی نے کہا تھا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. ابو بکر آگے. ابو بکر کو مصلی پہ ٹکایا تھا میرے نبی. شان صحابہ زندہ باد تیرے ہو یار. باقی کسی کے مرنے زندہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا نعت خان، کچھ ہمارے نعت خان بھی جو شین کی تبلیغ کرتے، اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ نعت خان پھیلاتے ہی رافضیت ہیں. سنی سٹیج وہ کہلاتے ہیں ہم سنی ہیں، سٹیج بھی سنی، مجمع بھی سنی. نعت خان لبادہ بھی سنیت کا اوڑھتا ہے. پھیلاتا کیا ہے؟
کہتا ہے وہ گھر والے ہیں، وہ در والے. یہ تقسیم کرتا پھرتا ہے یہ نعت خان. گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ. در والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان. تو کہتا ہے در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر. میں بریلوی مکتب فکر کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان سے اپیل کروں گا، انہیں روکو، انہیں روکو. یہ رافضیت پھیلا رہے ہیں کہ وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں گھر والے ہیں؟ وجہ بیان کر. تیرے پاس صرف ایک وجہ ہے کہ وہ میرے نبی کا داماد ہے، اس لیے وہ گھر والا ہے. بندیالوی کہتا ہے علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. وہ گھر والا کیوں نہیں؟ تو سنیوں کے مجمع میں رافضیت پھیلاتا رہتا ہے. حضرت فاطمہ کیوں گھر والی ہے؟ کہ میرے نبی کی بیٹی ہے. تو بھی ایک کوئی ماننا؟ تو بھی ایک ہی مانتا ہے یا تو چار مانتا ہے؟ تو فاطمہ گھر والی ہے تو زینب کیوں نہیں؟ رقیہ کیوں نہیں؟ ام کلثوم کیوں نہیں؟ وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں. بندیالوی کہتا ہے گھر والی ہے عائشہ صدیقہ، بیوی ہوتی ہے گھر والی. گھر والی ہے حفصہ، گھر والی ہے ام حبیبہ. تو تقسیم کرتا پھرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے پھر ان کا مقام بڑا اعلی ہے. میرے نبی نے کہا تھا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے. بولو تو صحیح یار. گھر والوں کو پیچھے کھڑا کیا، ابو بکر کو آگے کھڑا کیا. پھر ایک دن جو میرے نبی کی طبیعت سنبھلی نہ تو میرے نبی دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آئے. اس دن میں نے پنڈی میں یہ بات شروع کی تو میری تقریر کو خراب کر دیا، میں نے وہیں چھوڑ دی تقریر. یہ بیان کرتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے. مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے حضرت علی سے بھی محبت ہے. خدا گواہ ہے میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے، میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے. حضرت ابو بکر کا گستاخ بھی سنی نہیں اور حضرت علی کا گستاخ بھی سنی نہیں. حضرت علی کی توہین کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا. ہم حضرت علی کا احترام کریں. خدا گواہ حضرت علی کی ایک عظمت، ایک فضیلت، ایک مقام ایسا ہے جو حضرت ابو بکر کو بھی حاصل ہے. چلیے بندیالوی بڑی بات کہہ گئی. حضرت علی کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو حضرت عمر کو حاصل نہیں، حضرت عثمان کو حاصل نہیں، طلحہ و زبیر کو حاصل نہیں، معاویہ کو حاصل نہیں، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اور وہ خصوصیت یہ ہے حیدر کرار کی پرورش ہوئی تھی نبوت کی گود میں. اکیلا ہے وہ، کہاں پلا تھا؟ سچی سچی گل کرو، میرے آقا نے کیسی پرورش کی تھی، کیسے اخلاق سوارے. لیکن تو تقابل کرتا ہے، ابو بکر پہ تبرہ کرتا ہے. جو تیرے منہ میں آتا ہے تو ابو بکر کو بکتا چلا جاتا ہے. میں دونوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں حضرت علی بہت اونچی ہیں، بہت اونچی ہیں، بہت اونچی ہیں، بہت اونچی ہیں، لیکن ابو بکر تیریاں ریسا ہی کوئی نہیں، تیریاں ریسا ہی. اب جو میں بات کہنے لگا ہوں غور سے سنیے گا، اسے پہنچیے گا. ابو بکر تیریاں ریسا ہی کوئی نہیں. وہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتے رہے،
اگلی گل تے سمجھ گیا ہوں. وہ کس کے گھر میں پلے تھے؟ ان کی شادی کس نے کی تھی؟ وہ تو میرے نبی کے بیٹوں کی طرح تھا. حضرت علی میرے نبی کے، وہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتے رہے، یہ ساری زندگی نبوت کو کھلاتا رہا. ٹھہرے، میرا موشن نہ ٹوٹ. وہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتے رہے، یہ ساری زندگی نبوت کو کھلاتا رہا. اس نے بیٹی لی، اس نے بیٹی دی. ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں. اس نے بیٹی لی، اس نے بیٹی دی. یہ تین اعتبار نہیں آندا. ٹر میرے نال، ہم حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے. وہ عراق کے ایک شہر نجف اشرف میں مل گئے، اور میں ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ آج بھی محبت کے سینے کے ساتھ مل گیا. ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی. تو کیا جانے کہ ابو بکر کیا ہے؟ کھوتے نو کی پتا بے گلو کند کی ہوندی. تجھے کیا علم ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جسے ہجرت کی رات میرے نبی نے ایک سیغے میں ذکر کیا تھا، ان اللہ. ابو بکر کی ریس کون کرے؟ ابو بکر کی تو قیمت بھی ہجرت کے سفر میں نبوت کے برابر پڑ گئی تھی. تو کیا جانے کہ ابو بکر کون ہے؟ کیوں برابر پڑی کہ نہیں پڑی؟ کیا اعلان ہوا تھا؟ جو دونوں کے سر لائے 200 اونٹ دیں گے، جو نبی کا لائے تو 150 دیں گے، ابو بکر کا لائے تو 50 دیں گے. ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، ایک مالک ہے، دوسرا نوکر ہے. ایک نبی ہے، دوسرا امتی ہے. ایک عرش ہے، دوسرا فرش ہے. لیکن قیمت ابو بکر کی نبوت کے برابر پڑ گئی ہے. جو دونوں کے سر لائے 200 اونٹ دیں گے. دونوں میں سے کسی ایک کا لائے تو نبی کا لائے تب 100 دیں گے، ابو بکر کا لائے تب 100. واہ ابو بکر، تیری قیمت نبوت دے برابر پہ گی. یہ ویسے نہیں پڑے، ابو بکر نے قربانی دی. ابو بکر نے قربانی دی ہے. قربانی انہیں نہیں پئی. جب دودھ میں پانی ڈالتے، سرگودے والے بہت ڈالتے، یہ نہیں تھے. میں چاہ پیتی ہے تو ٹھیک سی چاہ. یہ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ بھی جب ابالنے لگتی ہیں تو تھوڑا سا پانی جلے دودھ پانی پاؤ نا، دودھ چیکاں بڑیاں. عام میں جو ذہین لوگ ہیں وہ مثال کے درمیان ہی سمجھ جائیں گے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا. دودھ دادا تیرا رنگ میرے رنگ جیا نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیا نہیں، تیرا مزہ میرے مزے جیا نہیں، تیری قیمت میری قیمت جائی نہیں. تو کتھے بڑے آنا؟
پانی آکھدا میرے کول نہ پوچھو پان والے کول پوچھو. مجھ سے نہ پوچھ، یہ جو پانی ڈال رہا ہے اس سے پوچھ، لیکن سونو دودھ پھراوا یار وفاداراں، یار وفاداراں، تجھ میں آؤں گا اپنا رنگ ختم کر کے تیرا رنگ اختیار کروں گا، تشخص کی قربانی دوں گا، وجود مٹا دوں گا، اور میری قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حلوائی ڈالے گا کڑائی میں، نیچے جلائے گا آگ، جب تک میرا ایک قطرہ بھی تیرے اندر موجود رہا ساری آنچ خود سہ لوں گا، تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. دودھ کہتا ہے جو ایڈا ہی وفادار ہیں، آجا جیڑی قیمت میری ہوئی تیری. دودھ کس بھاؤ میں بک گیا، پانی کس بھاؤ میں بک گیا؟ صبح شربت روح افزا پا کے بیچنا، صبح سرکہ پا کے بیچنا، دودھ بھی خراب ہو جائے گا. کیوں؟ شربت روح افزا نے قربانی نہیں، پانی نے کیا دی؟ آنچ صحیح. کبھی نبوت کے پیچھے ہے، کبھی نبوت کے آگے ہے، کبھی دائیں ہے کبھی بائیں ہے، چاروں طرف گھومتا ہے. ابو بکر میرے نال نال ٹرنا. یا رسول اللہ جب آگے چلتا ہوں خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، پھر بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر دائیں پھر بائیں. ابو بکر نے قربانی دی، تبھی ابو بکر کی قیمت بھی نبوت کے برابر پڑ گئی. ایک کے ہاتھ پر حیدر کرار نے بیعت کی، چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا، قاضی القضاء. اہل تشیع کی فقہ کی جتنی کتاب اٹھائی اس میں مستقل باب موجود ہے، باب و قضاء علی فی ایام ابی بکر، باب و قضاء عمر فی ایام، باب و قضاء علی فی ایام عمر، باب و قضاء علی فی ایام عثمان. اس باب میں حضرت علی کے وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے ابو بکر کی خلافت میں کیے تھے. چیف جسٹس میں عہدہ قبول کیا. عمران خان وقو بے شہباز شریف کو عہدہ لے بھی جس سے مخالفت ہو اسے عہدے لیے جاتے. اللہ دی قسم عمران خان تے شہباز دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر کے نہ اکے دیگے پکاؤ تے پھر اگر اللہ انہوں زندہ کرو نہ انہیں الگ الگ ہو کے کھلوتا ہو. شہباز عہدے تے عمران خان. ایک کے ہاتھ پر حیدر کرار نے بیعت کی، اور جس شخصیت کا انتقال 22 رجب کو ہوا اس کے ہاتھ پر حیدر کرار کے 2 بیٹوں نے بیعت کی تھی. آئے دنیا کا کوئی آدمی جھٹلائے ہماری بات، کہے یہ سلو نہیں ہوئی، کہے نہیں کہہ سکتے. الزام لگاؤ گے نہیں کہہ سکتے. تم کہتے ہو معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا، معاویہ باغی تھا، معاویہ نے تلوار اٹھائی، یہ کیا وہ کیا یہ کیا، حضرت علی کے ساتھ یہ کیا. میں نے کہا حضرت علی دے پتر نے سلو کر کے بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو چھڑے نہیں، ختم. انہیں نہیں پتا تھا یہ ہمارے باپ کے خلاف آیا تھا، انہیں نہیں پتا تھا اس نے ہمارے باپ کی بیعت نہیں کی. سلو کا پیغام بھیجا تھا حضرت حسن نے. کس شرط پہ سلو ہوگی؟ کہ میں خلافت ہینڈ اوور کروں.
پھر حضرت حسن نے کہا حضرت معاویہ نے کہا میں کوفے آ جاتا ہوں آپ کے شہر میں دارالخلافہ میں، وہاں لوگوں کے سامنے بیعت ہو جائے، سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حیدر کرار کے بیٹے نے کہا آپ کوفے کیوں آئیں گے؟ میں دمشق تیرے گھر میں آ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ دمشق ہے، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی، اٹھاؤ فریقین کی کتابیں، جھٹلاؤ اس حوالے کو۔ اگلے دن فیس بک پہ میرا ایک کلپ چڑھا، کلپ تو نہیں، میری ایک تحریر کسی نے چڑھا دی۔ میں نے کسی جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا گھبراؤ نہیں، معاویہ کا نام گھبرا کر نہ لیا کرو، سینہ تان کے لیا کرو۔ ڈرتے کیوں ہو؟ خوف کس کا؟ ڈر کس کا؟ آئے دنیا کا کوئی آدمی حضرت معاویہ کے اجلے اجلا دامن کی طرف کوئی چھینٹا اڑانے کی کوشش کرے، بندیالوی اس چھینٹے کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئے سامنے کو، بیعت کی، میں تیرے گھر میں آ کے بیعت کر۔ یہ دونوں بھائی دمشق پہنچے، دمشق کی جامع مسجد ہے، سن سکتے ہو تو سنو۔ حضرت حسن خود نیچے بیٹھ گئے، معاویہ کو منبر پہ بٹھا دی۔ تو اس معاویہ کو گالیاں بکتا ہے، اس پہ تنقید کرتا پھرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا پھرتا ہے۔ پھر حضرت حسن نے بیعت کی، پھر حضرت حسین نے بیعت کی۔ مجھے کچھ لوگ سکتے میں نظر آ رہے کہ بندیالوی کیا کہہ رہا ہے۔ بندیالوی ریت کی دیوار پہ قدم رکھ کے بات نہیں کر رہا، چٹان پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا کہ کل کوئی میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ دے گا، جرت ہے کسی کے تو سامنے آئے۔ جھٹلائے اس بات کو، نہیں بیعت کی حسنین کریمین نے، دونوں نے بیعت کی۔ پھر ان کی فوج کا کمانڈر قیس بن سعد بن عبادہ، یہ صحابی ہے۔ قیس کیا ہیں؟ صحابی، حضرت علی کی فوج کے کمانڈر ہیں، حضرت حسن کی فوج کے بھی کمانڈر ہیں، بہت اونچا آدمی ہے۔ یہ اسلام کا پیغام لے کے کابل آیا، اور کابل کے راجے کے سامنے جب اس نے رکھی دعوت، اس نے جلاد کو بلا کے کہا اس کو قتل کر دو۔ قیس نے وہاں ایک جملہ کہا، اس نے کہا سنو، قتل سے ہم نہیں ڈرتے، لیکن جس جگہ پہ کسی مسلمان کا خون گر جاتا ہے وہاں مملکت اسلامیہ کی بنیاد ضرور پڑتی، ضرور پڑتی۔ یہ بہت اونچا آدمی۔ قیس کو کہا گیا آپ کمانڈر ہیں، آپ بھی بیعت کریں۔ اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہوں، میں بالکل وہی عبارت پڑھوں گا جو رجال کشی میں 3 صدی کا یہ عالم، سین نہیں ہے میرا نہیں، علامہ کشی میرا نہیں، یہ اسماء رجال کی کتاب رجال کشی صفحہ 101 جو میرے پاس ہے، مصر کا چھاپا۔ اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے، جب حضرت قیس سے کہا گیا بیعت کرو، فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ آنکھوں میں بات کی۔ کبھی کبھی آنکھیں بڑی باتیں کر، آنکھوں میں بات کی، تسی بیعت کر لئیے، میں فوجی آدمیاں، کل تک ان سے لڑتا رہا، میں رہن تو اڈی ہو گئی بیعت۔ فالتفت قیس الی الحسین، جو اہل علم لوگ بیٹھے ہو، طلبہ علماء، آپ تو عربی عبارت سمجھیں گے، اس پر سبحان اللہ کہیں گے،
فالتفت قیس الی الحسین فقال الحسین قم یا قیس، قم یا قیس فبایع، قیس اٹھو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی، فإنہ امامی۔ یہاں علامہ کشی نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری، فإنہ امامی بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، یعنی حسن، بھائی مراد بھائی حسن میرا امام ہے، یہ کہنا چاہتے تھے۔ علامہ کشی ڈنڈی ماری تو میں مارا لگا ڈنڈا، میں نے کہا چل تو تے ڈنڈی ماری ہے بچان واسطے بھائی معاویہ نو امام نہ مننا پوے، چل میں اس سے ایک قدم اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا قم یا قیس، اس بچے کو اٹھاؤ، میرا پتر میرے پاسے ویک، میں جمعے والے دڑے بھی کسی نو تھے نہیں سون دینا۔ قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، بیعت کر، فإنہ امامی، حسن میرا امام ہے۔ میں کشی کی بات مانتا ہوں، حسن میرا امام ہے، میرے امام نے جس کو اپنا امام مان لیا تو بھی اس کو امام، حسن میرا امام ہے، میرے امام نے جس کو امام مانا تو بھی اسے امام۔ آئے کوئی بندہ سین ہو یا شین ہو کرے انکار، جرت کرو، یہ علم کا مرزا جرت کر کہ یہ بیعت نہیں ہوئی، کہ یہ صلح نہیں ہوئی، کر جرت۔ ٹھہر جا یار، حالے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ کر جرت کہ یہ صلح نہیں ہوئی، تجھ میں جرت ہے تو کہ حیدر کرار کے بیٹوں نے معاویہ سے صلح نہیں کی، تجھ میں جرت ہے تو کہ تو نہیں کہہ سکتا، تو پھر بندیالوی کہتا ہے جس کے ساتھ علی کے بیٹوں نے صلح کی اس سے ہم نے بھی صلح کر لی ہے۔ تو کر جنگ ان سے، تو معاویہ سے جنگ کر، میں نہیں جنگ کرتا۔ جس کے ساتھ حسنین کریمین کی صلح ہے بندیالوی اس سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہاں بندہ بیٹھا ہے، کوئی نوجوان کالج سکول یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، اس کی تقریریں سنتا ہے، اس کے حوالے دیکھتا ہے، طبری نے، ابن خلدون نے، خلقان نے، فلاں محدث نے، مفسر نے، فقیہ نے، عالم نے، مفسر نے یہ لکھا، یہ لکھا معاویہ کے بارے میں، یہ متاثر ہوتے ہو، بڑا محقق ہے، بڑی تحقیق ہے، ایڈیاں کتاباں، اتنے حوالے، اتنے علماء معاویہ کو یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں۔ بندیالوی کا ایک جملہ دل کی تختی پر لکھو نوجوانوں، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گی۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہاں لکھو، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں رب میرے نبی کے یاروں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تیری تحقیق میں جہنم کے 7ویں طبقے میں ڈالوں گا۔ کون ہوتا ہے طبری؟ ہمارے علماء تو تاریخ پڑھتے نہیں تو آگے مصیبت پڑ جاتی ہے۔ کیوں جی؟
तबरी ने अपनी तफसीर में हजरत दाऊद के बारे में क्या लिखा, तो मैं सुनाऊं तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल। वो नबी के बारे में लिखता है, मुआविया के बारे में लिख दिया तो क्या हो गया। अपनी मकान की छत पे हजरत दाऊद चढ़े, पड़ोसन पे नजर पड़ गई तो आशिक हो गए। तबरी लिखता है नबी के बारे में क्या लिखता है, मेरे नबी और हजरत ज़ैनब के बारे में क्या लिखा है तबरी ने सूरत अहज़ाब में, और सूरत यूसुफ में तबरी ने हजरत यूसुफ और जुलेखा के बारे में क्या लिखा है। तबरी कहता है हमने ये नहीं देखना कि तबरी क्या कहता है, हमने ये देखना है कि कुरान मेरे नबी के यारों के बारे में क्या कहता है। सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में यहां कोई नौजवान आयो, मैं कामों की आया था अहले हदीसों के स्टेज पे, आज भी मैं एक तकरीर सियालकोट में अहले हदीस के स्टेज पे करके आया हूं। मैं कामों की आया अहले हदीस के स्टेज पे, नौजवानों ने मुझे बुलाया मौलाना, तो मैं वापस जा रहा था तो उन्होंने मुझे एक क्लिप सुनाया, भेजा मुझे एक क्लिप। एक आदमी उस मुंतजिम से कह रहा था यार तेरी मेहरबानी है तू बंदयालवी साहब नूं बुलाया, मैं ते मिर्जे दे क्लिप सुन सुन के ते उदे ही मायल सां, बस बंदयालवी साहब ने कुछ जुमले कहे हैं, मैंने वहीं बैठे बैठे मिर्जे के सारे क्लिप डिलीट कर दिए और अब मैं अपने दरवाजे पे लिखवाऊंगा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत। मैं जगह जगह जो बयान कर रहा हूं ना, सहाबा के बारे में सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में 2 हिस्सों में तकसीम किया। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, दोनों बराबर नहीं, ला यस्तवी, दोनों बराबर नहीं। मैं कहा करता हूं औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं। फतह मक्का के दिन तो मेरे नबी को इक्तिदार मिल गया, हुकूमत मिल गई। उस दिन ईमान लाने वाले हबशे के उस बिलाल का कैसे मुकाबला करें जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट जाया कर, वो अहद अहद कहता है, उसके मर्तबे को पिछले कैसे पहुंचेंगे। पहलों का मकाम उलाइका आज़म दरजतन, पहलों के दर्जे क्या हैं, आज़मों के क्या माने, बहुत बुलंद हैं। फिर अल्लाह अल्लामुल गुयूब है ना, अल्लाह को पता था कुछ लोग आएंगे बकवास करेंगे। जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए ना, ये डर के ईमान लाए, ये मजबूरी दा ईमान सी, राह कोई नहीं सी ते वाह कोई नहीं सी, किदे जांदे फतह हो गया। तरह तरह के बकवास करने थे ना लोगों ने, इसलिए मेरे रब ने आगे कहा मकामो मर्तबा तो पहलों का बुलंद है लेकिन कुल्लन, ऐसे मजा नहीं आएगा, कहो कुल्लन, गौर से बोलो यार, कुल्लन। ये छोटे काफ नाल कुल, एक होंदा वड्डे काफ नाल, ये समझे कुल शरीफ, जड़ी शायद नाल शरीफ लग जाए ना समझो भाई कोई ना कोई खराबी है। कुल शरीफ, वो जब हमारे ताजिर और जिम्मेदार और खाते पीते लोग तीसरे दिन 7वें दिन बैठे होते हैं, केले दे 3 टुकड़े करके, सेब काट के ते छोले ते चावल और खा रहे होते हैं, और मैयत का वारिस समझ रहा होता है एक खांदे पैन ते मेरी मां नू सवाब लब, खा ताजिर रहा है सवाब तेरी अम्मा नू लब रहे। वाह, आप में से अगर कोई ताजिर, यहाँ अक्सर ताजिर हैं जिम्मेदार हैं, मैं कहूँ उस ताजिर को मैं ज़कात देनी है तू ले ले, मैं तेन ज़कात देना चाहना, खुदा दी कसम है मेरे गाटे लग जैसे, तू मन ज़कात लेना ना समझे,
ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ زکات نہیں لیندا تریے دیڑے بہ کے اتھے نہیں خیال آندا کہ اللہ واسطے دا میری ماں کو تو. اور کئی لوگ جناب وہ کہتے ہیں نہ دو بندیاں تو کی ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اس کا میں نے جواب دیا ہے، میں جواب دیتا ہوں اس کا، لیکن اہل علم طلبہ علماء سمجھ لیں گے کہ تسی نہ سمجھو تو ٹھیک ہے، عوام نہ سمجھیں تو ٹھیک ہے. انہاں کیا مر گیا مردود، اور جو جن کو سمجھ آ گئی نا ہمارے میرے جواب کی تو کہنا بھی ہاں ٹھار چھڑے. مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. میں آکھیا مر گیا مردود از فاتحہ چے سود. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ؟ مشرک مردود مر گیا، ہن فاتحہ حرم اللہ علیہ الجنہ ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. مر گیا مردود. ہمارا ہم پہلے رہتے 18 بلاک، ہمارے گھر کے نیچے ایک ہوٹل والا تھا، گاما ہوٹل والا. گاما دہی کی دکان تھی، دہی دودھ کی، گاما ہوٹل والا. پکا مشرک گاما. اس کے 2 بیٹے تھے، وہ میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو میرے والد صاحب کا درس سنتے تھے. اللہ نے ان دونوں کو مواعد کرا، پتر ہو گئے مواعد. تے گاما میم شین رے کاف، تے گامے دا ابا بھی میم شین رے کاف. ایک دن گامے کا ابا گامے کو کہتا ہے، ذرا غور سے سننا، گامے کا ابا گامے کو کہتا ہے گاما پتر میں مر گیا نا تے من لگدا کہ تو میرا دم درود کر سے تے اپنا آپ کیتی جائیں. اپنا آپ کیتی جائیں. انہاں تیرے پترا کوئی نہیں کرنا. ہمارے متعلق یہ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اور خود طالب علم آئے جی مدرسے سے، میری ماں مر گئی ہے، طالب علم قرآن پڑھ رہے ہیں، ختم پڑھ رہے ہیں، میری ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے، اساں طالب علمی گزاری سن پتہ طالب علم کنجے پڑھ دے. ماں تیری ہے کہ طالب علمہ دی ہے؟ تیری ماں جنت جائے یا جہنم میں جائے طالب علمہ نو کی ہے؟ طالب علم پڑھ رہے ہیں میری ماں کے لیے، طالب علم پڑھ رہے ہیں اس دیکھ کے لیے جو باہر پک رہی ہے. پاگل آدمی، تیری ماں کے لیے طالب علم پڑھ رہے ہیں. ہمارے سامنے ایک بزرگ رہتا تھا، اس نے کہا میں نے آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ نکلوانا ہے. پتہ نہیں اس گٹھڑیاں کتھوں اکٹھیاں کی تھی، اتنا ڈھیر گٹھڑیوں کا مولانا سے لگا دیا. میں چھوٹا سا تھا، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا تو وہ بابا جو تھا نا اوپر بیٹھا سنا رہا تھا. طالب علم کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی. آخر کوئی پیشاب اس نے کرنے اندر جانا ہے، چائے پینے جانا ہے، یوں ہی بابا اندر گیا نا، طالب علم کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 1000 گٹھڑی سے اکٹھا دم کر چھڑیا. طالب علم پڑھتے ہیں تیری ماں کے لیے. واہ طالب علم، طالب علم پڑھتے ہیں کھانے پینے کے لیے، خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بھائی بہنیں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، پڑوسی، رشتہ دار، دوست، برادری کے لوگ خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ طالب علموں کا پورا قرآن پڑھ جانا اور بیٹے کا صرف سورت فاتحہ پڑھ کے بخشنا. اس نے محبت میں پڑھنا. میری ماں ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہونی چاہیے. طالب علموں کو کیا ہے؟ تو سا طالب علموں کو جان دے نہیں. یہ بڑی عجیب قوم ہے، اللہ دی قسم ہے. نہ غم نہ فکر،
کوئی نہیں، کمائیں گے اور کھائیں گے ہم کو کیا۔ محلے والوں کے ساتھ مولانا کا کیا سلوک ہے، کوئی مقتدی ناراض نہ ہو جاؤ کہ پیا ناراض ہوئے سن کی طالب علم عجیب کو کہتے ہیں بھائی لسی کا پورا جگ تھا، اس میں مکھی پڑی ہوئی تھی، طالب علم سارا مکھی کو پھونک مار مار کے سارا جگ پی گیا، مکھی باہر نہیں کٹی۔ اتنی سست بلائیں اس سرانے دی چھو تاں لاندے جے جب سرانا چمڑ جائے نہ دے سر دے ماں چمڑ کے دروازے تک جائے نا، پھر یہ کہتے ہیں ہن بھائی یہ میلا ہو گیا۔ طالب علم کیا کلن کہو کلن 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 کا معنی کرو شاباش، کوئی اور معنی ہے تو کرو نا، اور اگر اور معنی کوئی نہیں تو پھر میرے ساتھ آواز ملاؤ نا، کلن۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن میں دیکھنا۔ یہ جس کو تم محقق مانتے پھرتے ہو، کہتے ہو بڑی تحقیق ہے اس کی، پتہ ہے اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق کیا کہا ہے؟ جانتے ہو؟ کلپ سنا ہے تم نے اس کا؟ میں حیران ہو گیا خدا کی قسم، کسی شین نے بھی آج تک جملے نہیں جو اس نے بولے، سنی کہلا کے بولے۔ کیا کہتا ہے؟ میں مغیرہ بن شعبہ کے وقت ہوتا تو میں ان کے خلاف تلوار سونپتا، عمر بن العاص کے خلاف، تیسرا معاویہ، 3 بندوں کا نام، مغیرہ بن شعبہ، میں تلوار سونت لیتا۔ چلو اس وقت میں نہیں تھا، تلوار نہیں سونت سکا، زبان تو چلا سکتا، کہتا ہے زبان تو میری نہیں رک سکتی۔ جانتے ہو منڈیالہ کے لوگوں مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ کہتا ہے میں اس کے خلاف تلوار سونت لیتا، بیعت کی، اور رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ ان سے، بولو یار، یہ تسی تھک گئے ہو تو میں تے اگے بڑا تھکے ہو جی۔ جماعت نے میرا تے کچومر کٹ کے رکھ چھڑیا، میں تو پچھلے 1 مہینے سے رات روزانہ 3-4 بجے تک سفر کرتا ہوں، پھر دوسرے دن، پھر ایک دن میں 3 تقریریں، یہ بھی میری دوسری تقریر ہے، لیکن آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ میں تقریباً 30 سال سے شوگر کا مریض ہوں جی، تے شوگر والے مریض تے 10 سال تو بعد یور کر دے پھر دے، ان کو اٹھیا نہیں جاتا۔ میں 700 کلومیٹر روزانہ سفر کر جاتا ہوں، تقریریں بھی کرتا ہوں، کوئی تھکاوٹ شکاوٹ نہیں ہوتی، تے میرے کول شوگر دا نسخہ بھی نہیں پوچھنا، مطلب سانو بھی دس بھائی کی کھانا تو۔ ہمارے ایک ملتان میں حاجی صاحب ہوتے تھے، حاجی عبد الکریم صاحب، 100 سال کی عمر میں ان کی نظر ٹھیک، کان ٹھیک، دانت ٹھیک۔ بیت اللہ میں وہ اکٹھے تھے، زور سے لے کے عصر تک بغیر ٹیک لگائے قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ کے مرید تھے۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب کوئی نسخہ؟ کہنے لگے کم کھا تے غم نہ کھا، کم کھا غم نہ کھا، اتھوں تک نہیں کھا، یہاں تک نہیں کھا،
یہاں تک کھا لی نا کسی مولوی صاحب نے، پھر وہ بدہضمی ہو گئی اور حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب کہا پھکی لے، اس نے کہا پھکی دی جا ہوندی تے ایک لقمہ اور نہ کھا لے، پھکی دی جگہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، یہ تو راضیہ کا معنی ہو گیا۔ لقد دا معنی کون کرے؟ قد آیا قسم کے لیے، لام تاکید کے لیے، مولا تو قسم نہ چاہتا تے ساڈا رب نہیں، سن اعتبار سی، فرمایا نہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے الہ ہونے کی، معبود ہونے کی، مسجود ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا ہونے کی قسم ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر جن مومنوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی میں ان سے راضی ہوں گی۔ حضرت مغیرہ ان میں شامل ہیں کہ کوئی نہ؟ صرف شامل ہیں۔ تلوار لے کر میرے نبی کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے، تلوار لے کر میرے نبی کی پیٹھ کے پیچھے محافظ بن کے کھڑا تھا، جس کے متعلق یہ بے ایمان کہتا ہے میں اس کے خلاف تلوار اٹھا لیتا، وہ میرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا تلوار لے کر۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حدیبیہ میں جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت، میرے ہاتھ پہ بیعت۔ ید اللہ ہے، ید اللہ دا میں نے طالب علم نہ کرنتے ہے، بابو حضرات کرن، ید اللہ دا کرو میں نے۔ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ اکبر۔ یار میں بیان کر جاؤں گا، آپ سن جائیں گے، اس کان سے سنیں گے، اس سے نکالیں گے، مزہ نہیں آئے گا۔ ایک منٹ کے لیے تصور کرو، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ۔ اللہ اللہ، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر رب کا۔ خطیب جوش میں بات کریں تے گل بھامے کام دی ہوئے تے بھامے نہ ہوئے، لوگ آدھے نعرہ مار چھڈو، زور بڑا لایا۔ ہوں جڑی میں گل کرن لگا نا، میں زور نہیں لایا، بالکل نہیں لایا، بالکل آہستہ لہجے میں کہنا، لیکن تہاڈی آمین جڑی ہے، سبحان اللہ جڑی ہے نا، یہ ریکارڈ توڑ دے۔ لیکن تاں جو جملہ پسند آئے، ریکارڈ ٹوٹ جائے، دونوں ہاتھ کھڑے کر لیں۔ آپ کہیں بھیڑ میں جائیں، رش والی جاتے جاؤ، ہجوم گجرالے کسی جگہ تے میلے تے 7 سال دا بچہ نال ہوئے اور آپ سمجھیں یہ بیٹا گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، ساڑی میاں علی دی بولی جاتے ہیں پھٹ ویسی، پھٹ ویسی، پھٹ نہ ونجے، گم نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے، باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جب بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آیا، باپ مطمئن ہو گیا، اے ہن بھٹک نہیں سکتا، اے ہن ادے ادے نہیں جا سکتا، اس دا ہاتھ میرے ہاتھ چے۔ 7 سال کے بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آئے تو وہ رستے سے بھٹک نہیں سکتا، اور ظالم آدمی جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھ میں تھے وہ کیسے بھٹک سکتے؟ کیسے بھٹک سکتے؟
تو اس مغیرہ کے بارے میں کہتا ہے میں اس وقت ہوتا تو اس کے خلاف تلوار سونت لیتا. جن صحابہ نے میرے نبی کو قبر مبارک میں دفن کیا ان میں ایک کا نام مغیرہ بھی، جن کے متعلق یہ بکواس کر رہا تھا کہ میں ان کے خلاف تلوار سونت لیتا. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی، بڑی تحقیقیں کرتا ہے، یہ تحقیق ہے. میرے نبی کو قبر منور میں رکھنے والے جو صحابہ تھے ان میں ایک کا نام حضرت مغیرہ ہے. کہتے ہیں جب پڑیاں رکھ دیں، مٹی ڈالنی تھی، سارے صحابہ باہر نکل آئے جو دفن میں شریک تھے، میں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی نکالی، قبر میں پھینک دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری انگوٹھی ڈھہ گئی ہے. انہوں نے آخیا جاؤ اترو اور اٹھا لو. منڈیالہ کے لوگوں سن سکتے ہو تو سنو. حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں قبر میں اترا اور پاؤں کی جانب جو پڑی رکھی گئی تھی میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے نبی کے قدموں کو چوما. یہ کہتا ہے میں اس کے خلاف تلوار اٹھاتا، تلوار نہیں اٹھا سکا، زبان تو چلاؤں گا. میں نے بوسہ دیا، پھر میں نے وہ پڑی درست کی، پھر میں قبر کے اندر رہا، پھر میں نے کہا مٹی ڈالو. صحابہ نے مٹی ڈالنی شروع کی. جب میرے گھٹنے گھٹنے تک آ گئی پھر میں قبر سے باہر نکلا. وہ فخر سے کہا کرتے تھے اس امت میں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں سب کے بعد نبی پاک سے جدا ہوا. وہ ہے مغیرہ بن شعبہ، میرے نبی کا صحابی، جس کے متعلق یہ محقق کہتا ہے یہ محقق چھوٹی ہے، نہیں چھوٹی ہے، یہ محقق ہے نا، حلوے والی ہے، حلوے والی ہے نا محقق، وہ نکی ہے ہاہوکو، اس سے جو محقق ہوکو، اس نال بھاویں سلوار ٹنگ لو، بھاویں دھوتی ٹنگ لو تے بھاویں کرتا ٹنگ، وہ محقق ہے، ہوکے چو. ٹھیک ہے ہوکے چو تحقیقیں دیکھو. کاش آج حضرت عمر زندہ ہوتے، تیری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھتے. تو کون ہوتا ہے صحابہ پہ انگلی اٹھانے والا؟ تو کون ہوتا ہے ان پہ تنقید؟ مولانا یہ جو کہتا ہے میں مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا، کیوں غصہ ہے؟ یہ کہانی پھر سے نہیں اے 9 محرم نو سرگو دے آنا. میں 3 گھنٹے واقعہ کربلا بیان کردہ، اتھے میں دساں گا بھائی مغیرہ نے حضرت معاویہ نو کی مشورہ دیتا جس سے اس کو تکلیف ہے. بھائی مغیرہ نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ یہ تکلیف ہے تجھے؟ وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، دونوں صحابی ہیں، اور صحابی کی نیت پر شک نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. سارے لوگ اپنے دل کی تختیوں پر یہ جملہ لکھ کے جائیں. صحابہ تاریخی کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ زور سے بولو. اپنے بچوں کو پڑھائیے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں جن کے متعلق رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اگر میں ترجمہ کر دوں، معاف کرنا بھائی علماء کرام طلبہ، میں تو صحابہ کی محبت میں ڈوب کے بس ترجمہ کر رہا ہوں،
زینہ فی قلوبکم. ظاہر بات ہے ضمیر جو ہے یہ راجع ایمان کی طرف. زینہ فی قلوبکم. اللہ کہتے ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے کسی کے دل میں آئے نا تو دل میں آنے کی وجہ سے وہ دل خوبصورت ہو جاتا ہے. ایمان کی وجہ سے وہ دل خوبصورت ہو جاتا ہے. اللہ کہتی ہیں میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے میرا ایمان ان کے اندر آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا. زینہ فی قلوبکم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اور میں نے نبی کے یاروں سے کفر کو نافرمانی کو اور فسق و فجور کو کر رہا کیا کر دیا دور کر دیا. تو کہتا ہے وہ ظالم تھے, تو کہتا ہے وہ اقربا پرور تھے, رشتہ داروں کی پرورش کرتے تھے, لالچی تھے, غلط مشورے دیتے تھے. جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ نبی پاک کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے. میں نے بڑا جملہ کہا یار, جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ دراصل کس پہ تنقید کر رہا ہے؟ تین کے سوا باقی سارے مرتد ہو. گجرانوالہ کا فلاں ہسپتال ہے, اس میں فلاں سرجن ہے, بڑے قابل ہیں, ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, بڑا آپریشن کرتے ہیں. اچھا بڑی تعریف ہے, ٹھیک, رزلٹ کیا ہے؟ کہنے لگے 1000 مریض آئے تھے, 997 مر گئے, 3 کا آپریشن کامیاب ہو. تو یہ قصور ان مریضوں کا ہے یا ڈاکٹر کا؟ میرے نبی کی تربیت پہ حملہ کرتے ہو. یہ کالج بہت اچھا ہے, اس کی پرنسپل بہت اچھی ہیں, بڑے محنتی ہیں, وقت پہ آتے ہیں, وقت پہ جاتے ہیں, ٹیچروں پہ بڑی نظر رکھتے ہیں, پڑھائی بڑی اچھی ہے. اچھا رزلٹ 5000 طالب علم تھے, 4997 فیل ہو گئے, 3 پاس. تو قصور طالب علموں کو قصور ہے. میرے نبی کی تربیت پہ حملہ کرتے ہو. شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشیں در من نصر کرد وگر نامن ہما خاکم کی ہستا. کسی بھی نہیں سمجھے, فارسی کسی بھی نہیں سمجھے. آپ سمجھے نا, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. ورنہ سمجھتے تو شعر ایسے تھے شیخ سعدی کے, آپ نے تو سبحان اللہ کہنی تھی. شیخ سعدی کہتا ہے گلے خوشبوئے. ابھی میں مکمل نہ کروں, خطابت کہتے اس کو ہے, بات کر دے بندہ پھر لوگ سمجھ جائیں تو کیا مزہ ہے. مزہ تب ہے جب درمیان میں خطیب پہنچے لوگ سمجھ جان بھی آکھنا کی چاہتا. دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا, میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. غالب نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی ایک دن میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی. میں نے اس مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے.
بگفتہ مٹی نے جواب میں کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں ناچیز مٹی ہوں ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن کچھ دن پھول کی صحبت میں رہی ہوں. تو نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ درمیان میں بندہ سمجھے تو تب مزہ ہے نا خطابت کا. میں ناچیز مٹی ہوں بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، میں کچھ دنوں کے لیے پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشین در من نثر کر، وہ جو میرا ہم نشین تھا پھول، اس کے جمال نے مجھ میں اثر کیا. جمال ہم نشین در من نثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو لوگوں کے قدموں کے نیچے آئی ہوں. اگر مٹی کو پھول کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے. جو 23 سال میرے نبی کی صحبت میں رہے تھے، نبوت کا اثر نہیں ہوا ہوگا، نہیں ہوا ہوگا. مٹی خوشبودار ہو جایا کرتی، تو میرے نبی کی صحبت نے یہی اثر کیا تھا. جب صلح ہوئی نا تھک گئے آپ؟ اوہو، جب صلح ہوئی نا صحابہ کی 3 جماعتیں. کتنی؟ 3. ایک حضرت علی کی، ایک حضرت معاویہ کی، تیسرے وہ تھے جو غیر جانبدار تھے. نہ اساں ادیاں تے نہ اساں ادیاں، اسی گھر بیٹھے. صحابہ کی 3 جماعتیں بنی، ساڑیاں حالے 2 بنی. ہاں حالے تو فی الحال 2 ہی نہیں، اور دونوں میں کوئی مسلک کا اختلاف نہیں ہے. نو، مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلک ایک ہے، ناچاکی ہے. میں نے کہا نا خطیب بات کرے لوگ سمجھ جائیں. میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ وجہ کیا ہے، سمجھاتا ہوں آپ کو. میں جیل میں تھا سرگودا، ہم کوئی 8-10 عالم تھے، ہمیں نظر بند کر دیا. سیکورٹی وارڈ میں، ایک سیکورٹی وارڈ تھا، اس میں کوئی 8 کمرے تھے. ہمیں بھی 2 کمرے، انہیں 2-3 کمرے دے دیے. باقی اس سیکورٹی وارڈ میں وہ کسی کو نہیں لاتے تھے، بے قدائی مولوی نہ لاڑی نہ جاؤ. کوئی محقق ہے پاکستان میں تو سامنے آئے، سامنے آئے. بندے آدمی چیلنج کرتا ہے 54 صوبوں میں. کتنے صوبے؟ 54 صوبوں میں معاویہ خلیفۃ المسلمین نے، حسنین کریمین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. 54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بتا لینا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا. حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں. حضرت علی کے ہاتھ پر حضرت عائشہ نے بیعت کی، بولتے کہ نہیں؟ حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل نے، حضرت علی کے بڑے بھائی بھی معاویہ کے ساتھ. اللہ والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم علينا، ارحم علينا، ارحم علينا. اس مدرسے کے لیے دعا کرو. اب مدرسہ نہیں ہے، جامع ہے. حدیث کے اسباق شروع ہو گئے. جہاں جو معاملین ہیں، محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، دامے درہمے قدمے سوانے بولنا کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے گھر بار میں، آل اولاد میں، رزق حلال میں، کاروبار میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. میں حیران ہوں رات کا
2 بج گئے اور آپ اتنی محبت سے، میں نے کم جلسوں میں ایسا دیکھا، بہت کم جلسوں، ورنہ 12 بجے کے بعد لوگ مشکل بیٹھتے ہیں، لیکن جب میں آیا اس وقت بھی اتنی تعداد تھی اور اب بھی اتنی ہی تعداد۔ اللہ کھانا قبول فرمائے، اور اس وقت کو جو آپ نے وہاں صرف کیا، اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت، اللہ ہم سب کا خاتمہ میں ایمان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔